للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والے یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے گروہ نبی کے سے اذن مانگتا ہے یہ کہہ کر ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ دنیا کے اندر مصیبتیں، آسانیاں، خوشی اور غمی یہ چلتی رہی۔ کبھی اگر پریشانی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اسلام سچ پر نہیں، ہم سچ پر نہیں۔ یہ پریشانیاں کبھی جیت، کبھی ہار، کبھی خوشی، کبھی غم، یہ سب چلتا رہتا۔ یہ ایک داؤں کی طرح ہے، کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی یہ جیتتا، کبھی اس کا غلبہ، کبھی اس کا غلبہ، یہ چیز چلتا رہتا۔ لیکن کوئی اس سے یہ اندازہ نہ لگائے کہ اگر فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، غزہ کے مسلمان پریشان ہیں تو معاذ اللہ وہ حق پر نہیں ہے، اسرائیل حق پر ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر بہت ساری چیزوں کو دکھانا، بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رہیں گی اسی دنیا کے اندر۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے دسترخوان پہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، اور ہم پر کوئی چیز پڑ جائے تو سارے دوست ہی غائب ہو جائے۔ تو خوشی اور غمی میں ہمارا جو سسٹم ہے، خوشی اور غمی میں جو ہمارا رویہ ہے، بیہیویئر ہے، ایک ہی طرح۔ آپ دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدر کو فتح کیا تو سارے لوگ خوش ہو گئے، اور کیا اسلام حق پر ہے۔ 313 نہتے تھے، اور انہوں نے آپ دیکھو یہ کیا وہ کیا، سب کتنے لوگ لگ گئے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد میں تھوڑی پریشانی آئی تو پیچھے ہٹنے لگے، پھر یار ہم نے کیا اسلام قبول کر کے غلطی کر دی، کیا ہو سکتا ہے یار صحیح نہ۔ اسی طرح پر یہاں جس جنگ کا ذکر قرآن میں آیا اسے غزوہ خندق ہے۔ اس خندق کے اندر بھی آپ کو میں نے گزشتہ کریمہ میں بتایا کہ چاروں طرف یہود، نصارہ، عیسائی، کافر، مشرک سب ٹوٹ پڑے کہ کسی طرح مسلمان اور اسلاموں کو ختم کر دے۔ بس جب ایسی پوزیشن دیکھا نا، مکے کے اندر جو منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے، دل میں کفر رکھنے والے، اور کچھ کافر یہودی کہنے لگے اے مسلمانوں یہاں سے تم مکے چلے جاؤ، یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ہم محفوظ نہیں، تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج بھی یہ بیماری ہے، جیسے یہاں ہے نا، یہ باہر والے جب سے آگے نا ایسا ہوتا، کسی کا کوئی جگہ فکس نہیں۔ یہ تو اللہ نے جس کے لیے جہاں رزق مقدر کر دیا وہاں پہنچ جائے۔ ورنہ میں خود آپ دیکھیے کانپور یو پی سے تعلق رکھنے والا، یہاں جب 18واں سال شروع ہو گیا، میں کب جانا تھا کہ یہاں آنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بنا دیتا ہے نا تو پھر اس کے سارے راستے بن بھی جاتے، ساری چیزیں ہو جاتی۔ تو ہر انسان کا یاد رکھیں رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، بہرحال ان کو جھنجھوڑنے لگی۔
اور ایک گروہ آ کر کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہاں سے اجازت دیں، ہم پیچھے جائیں جا کر، اس لیے کہ ہمارے گھر کچے ہیں، کہیں کافر آ نہ جائیں، کبھی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یعنی دنیا بھر کی بکواسیں کر کے حضور سے اجازت دے چلے گئے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے، حضور جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے نہیں فرمایا تو جانتے نہیں، جانتے ہیں حضور، سمجھے نا، لیکن انہوں نے جانے دیا۔ اللہ نے کہا محبوب، کہا یہ جو بہانے بازیاں کر کے گئے حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی چاروں طرف سے ہے، جب خندق کھودی گئی تو کافر آئے گا کہاں سے آئے گا، یہود آئے گا تو کہاں سے آئے گا، تمہارے گھر کو کہاں سے خطرہ ہو گیا؟ لیکن مسلمانوں کی کمزور اور مجبور والی حالت دیکھی بھاگ گیا۔ لیکن اللہ نے یہاں کیسی مدد کی کہ ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، ٹھنڈی کے زمانے میں ایسی بارش طوفان آندھی آیا، ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہاں سے سارے کے سارے بھاگ گئے، وہاں سب بھاگ گئے۔ اب اصل میں اس آیت کریمہ میں جو آپ کو بتانا ہے، مین جو ہے مدینہ جو ہے نا، اس کے آج 10 نام، مدینے کے 10 نام، مدینے کا نام طابہ، طوبہ، مدینہ، شہر مکرم، بہت سارے نام، 10 نام ہیں۔ لیکن اس شہر کا نام پہلے جو تھا نا یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب، یا ساربہ، یثرب۔ اصل میں یثرب بن قانیہ یہ نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت میں ان کی اولاد میں سے۔ یہ یثرب بن قانیہ سب سے پہلے اس مدینہ منورہ کی جگہ میں آیا، اور آنے کے بعد وہاں آباد ہوا۔ اسی کی طرف بادشاہ کی تھا، اس نے انہیں اس کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے نام اس شہر کا نام یثرب رکھ دیا۔ اصل میں وہاں لوگ بیمار بہت ہوتے تھے۔ یثرب کے معنی بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، بیماریوں کا گھر ہوتا ہے۔ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس قدم کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آنے سے یثرب مدینہ بن گیا۔ یثرب ابھی تک پریشانیوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، آفتوں کا گھر، آفتوں کا گھر، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم آئے تو اس شہر یثرب نہیں مدینہ بنا۔ لیکن آج اس شہر کو یثرب کہنا حرام ہے۔ یثرب کہنا، آج اس کوئی شہر کا نام یثرب نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تک کہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص حدیث پاک میں آیا، اگر یثرب نام لے لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ 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 دے۔ سمجھ یہ بات نا؟ کوئی شخص اگر آج یثرب نام لے لے تو اس کا کفارہ یہ کہ وہ بندہ 10 مرتبہ مدینہ 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 دے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ مدینہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بیماریوں کا گھر نہیں، شفاؤں کا گھر ہو گیا۔ نہ وہ جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے ایک مشت خواب ان کے آستانے سے، مدینے کی گلیوں میں شفا رکھ دی، مدینے کی ہواؤں میں شفا رکھ دیا، مدینے کی پانی میں شفا رکھ دیا، ہر چیز میں اللہ نے شفا ہی شفا رکھ دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو یثرب کہا وہ قرآن پاک میں کافروں کے قول کو نقل کیا گیا کہ یثرب والے کہنے لگے یثرب کے لوگ کا یا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آتی پھر ان دن کفر چاہے پھر ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور ان میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ ظاہر سی بات ہے جس انداز میں مدینے پہ حملہ ور ہوئے تھے عرب کے کافر، مکے کے کافر، یہود، نصارہ سب، اگر وہ کاش مدینے میں گھس آتے تو ظاہر سی بات ہے مدینے میں گھس آنے کے بعد کیا ہوتا، سارے کے سارے ان کے دین کو قبول کرتے۔ آج اسی ہندوستان کے اندر آپ کیا سوچتے
یہ تو نا حالات خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر تھوڑی سختی ہونے لگے نا، پتہ نہیں کتنے لوگ گاڑیاں غائب کر دیں گے اور کتنے لوگ ٹیچے لگانا شروع کر دیں گے. لکھ کے دیتا ہوں، اتنے ڈرپوک ہیں یہاں لوگ. ایمانی جذبہ یہ کہ یار سب چل رہا ہے آپ لوگ. آپ دیکھیں ہاتھ کا جوڑنا یہ ان کی نشانی ہے. آج نہ جانے کتنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہاتھ آپ کو بڑھے. یہاں تک کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو سکھا دیا گیا مسلمان کے داڑیاں ہیں تب بھی یہاں جوڑ. یہاں جوڑا کس کا ہے؟ ہمارا طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ. من تشابہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی میں سے. لہذا یاد رکھیے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس اچھے انداز میں ہے، اللہ کی مدد ہے. ورنہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے پھسل جائیں اور ان کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے چلنے لگے. اور آج اسی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گنگا جمنی تہذیب کے نام پر کتنے ایسے ملیں گے جو ان کے تہواروں میں شریک ہونا، جا کے آرتی کرنا، فلاح کرنا، یہ کرنا، یہ سب کفر ہے اسلام میں. یاد رکھیں اگر ہمارے کوئی ہندوستانی بھائی ہیں ٹھیک ہے، وطن کے اعتبار سے بھائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بھی شامل نہیں. اس کو اس کا عقیدہ مبارک ہو، ہم کو ہمارا عقیدہ، ہم اپنے عقیدے سے ہاں جو تیری تعاون کی مدد کی بات آئے گی ایسی کوئی بات ہم ساتھ نہیں ساتھ، لیکن عقیدے میں ان سب چیزوں میں کوئی سمجھوتا نہیں. بہرحال آج کا درس یہ کہ جس طرح ہم کسی کے ساتھ خوشی میں شریک رہتے غمی میں بھی شریک رہتے، جس طرح ہم دسترخوان پہ دوست اسی طرح پریشانی کے عالم میں بھی دوست کریں. جس طرح ہم کسی کی شادی بیاہ میں آ جاتی اس طرح موت میت میں بھی گئے. اور اس کے علاوہ اسلام اور کفر کا یہ فیصلہ یہ نہیں کہ اگر اسلام ہار گیا ظاہراً تو ماشاء اللہ اسلام غلط ہو گیا. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس کی مرضی سے غلبہ مل جاتا ہے. کبھی ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ کہ ہمیں یثرب کبھی بھی مدینہ کو نہیں کہنا. اگر کہہ دیے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ 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 مدینہ. چونکہ میں بھی بولا نا تو میں یہیں پہ ادا ہو گئے. بہرحال یہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.